یہاں ایک اور نکتہ ہے، نبی علیہ السلام سراج ہیں، اور علماء کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیا چاند کی صورت میں، 14ویں کا چاند. فضل العالم العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر کیسی ہے؟ جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت بقیہ ستاروں پر، سارے ستاروں پر. تو علماء کو چاند کہا گیا. نبی سراج ہے، سورج، علماء چاند ہے، 14ویں کا چاند. اور آپ جانتے ہیں کہ چاند کا اپنا کوئی نور نہیں، چاند نور لیتا ہے سورج سے. اسی لیے جب کبھی زمین سورج چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے تو چاند گرہن، سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند کا نور سورج سے مستفاد ہے. زمین بیچ میں آ گئی، اب وہ نور نہیں پہنچ رہا، چاند گرہن ہو گیا. تو پھر حقیقی عالم کون ہے؟ ان کو جو 14ویں کا چاند کہا گیا، اسی لیے کہا گیا حقیقی عالم وہ ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی عقل سے نہیں بولتا، اپنی احوا اور آراء سے نہیں بولتا. اس کا پورا نور جو ہے اس سراج سے ماخوذ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا قال اللہ کہے گا یا قال رسول اللہ کہے گا، دین کی بات کرے گا، وہ عالم ربانی ہے، وہ حقیقی عالم ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ جو علم کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنی عقلیات استعمال کرتا ہے، دوسروں کی باتیں، تیسروں کی باتیں، تو عالم ربانی نہیں. عالم ربانی وہ 14ویں کا چاند ہے جس کا نور سورج سے ماخوذ ہے، جس کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. تو اس معنی میں وہ سراج منیرہ، آپ سراج منیر ہیں. فبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور بشارت دو مومنین کو، ایمان والوں کو، بان لهم، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے، بڑا فضل ہے. اور اللہ ان کو عطا فرمائے گا، بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی ہر عمل کا اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے فضل سے بڑھا بھی دیتا ہے. ایک عمل کی 10 نیکیاں تو بنتی ہیں، اللہ چاہے تو بڑھا دے، 100 گنا بڑھا دے، 700 گنا بڑھا دے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. تو جو مومن ہیں، پکے عقیدے والے، پکے ایمان والے، پکی توحید والے، ان کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیرہ، فضل کبیر ہے. اللہ ان کا اجر بڑھا چڑھا کر، تمہارے تصورات سے بڑھ کر جو ہے وہ عطا فرمائے گا.